بلا تمہید موقع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان گفتگو کے طور پر سورہ آل عمران کی ایک نہایت مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں لفظ استعمال ہوا ہے ثم نبتہل، اس سے مباہلہ۔ تو مباہلہ یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں ایک وزن ہے مفاعلہ، اس پہ لفظ ہے مباہلہ۔ اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں دو فریق ہوتے ہیں۔ اس وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے فریق کم سے کم دو ہوں گے۔ جیسے لفظ ہوتا ہے مقابلہ، تو مقابلہ اکیلا بندہ نہیں کرتا، کسی سے کر رہا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ دوسرا مد مقابل بھی ہو، تو تب جا کے مقابلہ ہوتا ہے۔ اس لفظ آپ سنتے ہیں مناظرہ، تو مناظرہ بھی تب ہوتا ہے جب دو فریق ہوں اور ایک دوسرے کو علمی دلائل دکھاتے ہیں، تو اسی سے لفظ ہے مباہلہ۔ اس میں علمی دلائل نہیں دکھانے ہوتے، اس میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوتی ہے۔ اس دعا میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو، یہ مباہلہ کا مطلب ہے۔ اور اس دعا اور مباہلہ سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کے ساتھ علمی مباحثہ بھی فرمایا ہے۔ علمی مباحثہ پہلے ہو چکا تھا، جب اس پہ رزلٹ نہیں نکلا تو پھر مباہلہ ہوا۔ اس لیے اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان کو دعوت توحید دیں۔ عیسائیوں کو وہ تین خدا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مان کے خدا مانتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا تسلیم کرتے اور خدا کو بھی خدا مانتے تھے، ان تین خدا۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب انہیں بتائے خدا تین نہیں ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ۔ تو اس تناظر میں وہ سورہ توحید اس کی وضاحت کرتی ہے، سورہ اخلاص جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ وہ تین خداؤں کا تصور تھا ان کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب انہیں بتائیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ خدا تین نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ جو تین مانتے ہیں ان کا رد اگلی آیتوں میں پھر آ رہا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، میلاد ہوا تھا آپ کا۔ تو اللہ نے فرمایا لم یلد، خدا وہ ہوتا ہے جس کا میلاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو میلاد ہوا ہے، وہ کیسے خدا ہوگا؟ پھر فرمایا ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے خدا، جو نہ اس کا میلاد ہوتا ہے نہ اس سے کسی کا میلاد ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو تم خدا مانتے ہو، تو ان سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو جن سے ولادت ہو وہ بھی خدا نہیں ہے، اور جس کی ولادت ہو وہ بھی خدا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ سورہ توحید میں ان کا رد کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، یہ تین آیتوں میں ان کے جو تین خداؤں کا تصور تھا اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ اس پر عیسائیوں نے ایک سوال کیا میرے آقا کی بارگاہ سے، کہنے لگے اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر بتائیں عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہے کسی کا، اس کا ماں تو ہے، باپ بھی ہونا چاہیے، تو ان کا باپ ہمیں بتائے کون ہے؟ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہوا۔ یہ ان کی دلیل تھی۔
جب انہوں نے یہ بات کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ جس کا باپ کوئی نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا، تو میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اس وجہ سے یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں، تو پھر بتاؤ آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ادھر تو صرف باپ نہیں ہے نا، ادھر تو ماں بھی کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو جدھر باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، وہ تو بدرجہ اولا تمہارے نزدیک اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن تم انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، آدم علیہ السلام کو تو تم اللہ کا بندہ مانتے ہو۔ جدھر زیادہ ہونا چاہیے تمہارے نزدیک تمہاری دلیل کے طور پہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا جس کا صرف باپ نہیں، جدھر باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں، اس کو تو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اللہ کا بندہ مانتے ہو، پھر یہ تمہاری کیسی دلیل اور کیسی لاجک ہے؟ جب آقا نے یہ فرمایا تو وہ لاجواب ہو گئے، جواب کوئی نہیں تھا۔ تو اب اللہ نے ان آیتوں میں اس علمی مباحثے کو بھی بیان کیا، فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام، وہ مثل قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو، تو اللہ بتا رہے اگر عیسیٰ تمہارے نزدیک اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم کے کیوں نہیں ہے؟ ان کے بارے میں یہ عقیدہ پھر تم کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے تمہاری دلیل غلط ہے۔ اب جب یہ آقا نے بتایا، قرآن پڑھ کے سنایا، اس کے جواب کوئی نہیں دے پائے وہ سارے عیسائی، لیکن پھر بھی اپنی ضد پہ اڑے رہے، نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ تو اللہ کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ من بعد ما جاءك من العلم، اگر علم آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد بھی اے میرے محبوب اگر پھر بھی کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو پھر اسے علمی دلیل نہیں دینی، اب علمی بات نہیں کرنی، تو کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب علمی دلیل نہیں دیں گے، اب آؤ، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ علم اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، لاجواب ہو گئے پھر بھی مان نہیں رہے، تو جو علم کی بات نہیں مانتا اس کا پھر جواب مباہلے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اے حبیب انہیں بتائیں نہ تو ابناء، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ابناءکم تم اپنے لے کے آؤ، ونساء ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، ونساءکم تم اپنی خواتین لاؤ، وانفسنا ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، وانفسکم تم اپنی جانیں لے کے آؤ، کریں گے کیا؟ ثم نبتہل ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کرو، جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پہ لعنت اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب یہ بات چیت ہو گئی، وقت طے ہو گیا مباہلہ کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے مدینہ سے تو ادھر جو عیسائی تھے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 18 تھی، ایک میں 12 ہے، لیکن جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اپنی قوم اور قبیلے کے سردار تھے۔ 12 تھے تب بھی سردار، 18 تھے تب بھی سردار۔ ادھر میرے آقا جب آ رہے ہیں تو میرے آقا 18 کے مقابلے میں 5 جا رہے ہیں۔ اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے، 9 ہجری ہے اور ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور پھر صحابہ کرام کی کثیر تعداد مدینہ میں موجود ہے، ازواج مطہرات بھی موجود ہیں۔ میرے آقا 18 کے مقابلے میں عدد تو پورا کر لے، 18 کر لے، لیکن آقا اپنے ساتھ 4 کو لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ادھر آنے والے سارے سردار تھے، آقا نے چاہا سرداروں کے مقابلے میں ہم بھی صرف سردار لے کے جائیں۔ افراد تو اور بھی تھے، اہل بیت میں سے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہے، میرے آقا کا خاندان ہے، وہاں پہ صحابہ کرام ہے، جن قدر صحابی ہے، اہل علم میرے آقا کے غلام ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر ادھر سردار ہے تو ادھر بھی سردار جائیں گے، ان میں سے کوئی بندہ بول دے میں فلاں قبیلے کا سردار، میں فلاں قوم کا سردار، اور ادھر سے جب کوئی پوچھے یہ کون ہے تو ادھر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، میرے آقا مولا علی کو لے کے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ جاؤ ذرا عرب کے سردار کو میرے پاس بلا لاؤ۔ عرب
عرب کے سردار کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران ہوئی, عرض کیا آقا کیا آپ نہیں ہیں عرب کے سردار؟ تو آقا فرماتے ہیں میں عرب کا سردار نہیں ہوں. تو عرض کیا آقا پھر عرب کا سردار کون ہے؟ فرمایا عرب کا سردار علی ہے. تو آقا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا انا سید ولد آدم, میں کل آدم کی اولاد کا سردار. آقا ہے سید ولد آدم, مولا علی سید العرب. اب سیدہ کائنات ہے, فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ. آج حسنین ہے, فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے جوانوں کے سردار یہ ہے. فرمایا ادھر سردار ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ بھی صرف سردار ہے. اچھا جا رہے ہیں, اب جانے کا انداز بھی سن لیں. اب جو بڑا پادری تھا جو مناظرے میں نہیں تھا, مباہلے میں تھا, یعنی جب آقا نے علمی بحث کی تھی اس میں وہ بڑا پادری نہیں تھا, لیکن جب مباہلہ ہونے لگا اس میں وہ بڑا موجود تھا, ان کا سرپنچ. اب اس نے وہ اوپر پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب میرے آقا کے آنے کا انداز دیکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں, تو میرے آقا کے ایک کندھا مبارک پہ حسن مجتبی ہے اور ساتھ امام حسین مرتضیٰ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کندھا مبارک پہ اور امام حسن مجتبی ساتھ حضور کی انگلی پکڑ کے چل رہے, اور آقا کے پیچھے بالکل سیدہ کائنات علیہ السلام, اور ان کے پیچھے مولا کائنات علیہ السلام. بھی آنے کا انداز ہے. اور بڑا پادری اوپر سے بیٹھا یہ آنے کا منظر دیکھ رہا ہے کہ سب سے آگے آگے ایک شخص آ رہی ہے, ان کے پیچھے خاتون ہے با پردہ, ان کے پیچھے ایک اور جوان آ رہا ہے مولا کائنات, اور جو دو شہزادے بھی ہیں ان کے ساتھ. اب یہ جو ترتیب ہے دیکھیں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند اور زوجہ جب چل رہے ہوں تو خاوند آگے ہوتا ہے نا, تو بیوی پیچھے ہوتی ہے. لیکن اس مباہلے میں دیکھیں تو زوجہ آگے ہے, خاوند پیچھے ہے. یہ ترتیب ہے. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا, ترتیب ایسی کیوں ہے؟ اصل میں قرآن کی آیت کی یہی ترتیب ہے. اب لفظوں پہ تھوڑا غور کریں تو لفظ کیا کہتے ہیں کہ نہ تو اب نہ انا, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو میرے آقا نے بیٹوں کو اپنے ساتھ لیا آگے آگے. پھر ہے وَنِسَانَا, نسانا کا ذکر دوسرے نمبر پہ ہے تو مصطفیٰ کے پیچھے سیدہ کائنات. وَأَنفُسَنَا کا ذکر آخر میں ہے تو پھر مولا علی سب سے پیچھے ہے. یعنی آیت کی ترتیب یہی کہہ رہی ہے. تو اگر ان کو آتا دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے آیت قرآن چلتی ہوئی آ رہی ہے, ترتیب ہوئی ہے. اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ سیدہ کائنات علیہ السلام بطول ہیں اور آپ کی حفاظت کا اہتمام ہے. تو سیدہ کائنات کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے کہ آپ کے آگے نبوت ہے پیچھے امامت ہے, آگے نبوت ہے پیچھے ولایت ہے, بیچ میں سیدہ کائنات ہے. اس میں محدثین نے لکھا ہے جب آپ چل رہی ہیں نا تو آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم مبارک رکھتے ہیں تو آپ وہاں قدم رکھتے ہیں جہاں آقا قدم رکھتے ہیں. مصطفیٰ کے قدموں پہ سیدہ کائنات اپنے قدم رکھ رہی ہیں اور ان کے قدموں پہ مولا کائنات قدم رکھ رہے ہیں. اب جب پچھلا آخری بندہ دیکھے گا پیچھے والا آتا ہوا تو اسے کس کا قدم نظر آئے گا؟ مولا علی کا. آقا کے قدم مبارک, پھر ان کے سجدہ کائنات کے قدم مبارک آ رہے, پھر ان کے اوپر مولا کائنات کے قدم مبارک. جو پیچھے کوئی آئے گا دیکھے گا تو اسے ایک ہی قدم نظر آئے گا مولا علی کا. تو اب یہ کیا ہوا, یہ سجدہ کائنات کی پھر حفاظت ہے, آپ کے قدموں کے ایک نشان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اسے پردہ آپ کی حفاظت اور آپ کا اہتمام ہے. اب یہ آنے کا انداز ہے. اچھا آیت کے لفظ کیا کہتے ہیں, یہ آنے والے تو 5 ہیں. اب اللہ فرماتا ہے اب نا انا, اے حبیب نے بتایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں.
میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، اگر میں فرماتے تو بات اور ہو جاتی۔ کئی مقام پہ آقا نے میں بھی فرمایا ہے۔ ایک مقام مولا علی کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں بھی فرمایا۔ پھر مولا علی کے لیے فرمایا کہ الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگوں کے شجرے جدا جدا ہیں، تو میں میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ پھر کہیں فرمایا انا وعلی من نور واحدہ، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ اب ان مقامات پر میں، لیکن ادھر آگے فرماتے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ اچھا ابنا آنا جمع کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں جمع عربی زبان میں کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 ہو تو تثنیہ ہے، جیسے میرے آقا فرمایا کرتے تھے ہاذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن حسین علیہ السلام ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، تثنیہ بولا کرتے تھے میرے آقا ان کے لیے۔ اب دیکھیں ادھر فرمایا ابنا انا، ہمارے بیٹے، اب فرماتا اگر میرے بیٹے تو بات اور بنتی، جب ہمارے بیٹے ہیں جمع بنایا، جمع کم سے کم 3 پہ آتی ہے، لیکن بیٹے تو 2 ہیں۔ میرے آقا کے اپنے سلبی بیٹے وفات پا چکے تھے، حضرت قاسم علیہ السلام وفات پا چکے، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے وہ بھی وفات فرما چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ اب حسنین ساتھ ہے تو ان کو فرما رہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو عربی زبان تو یہی کہہ رہی ہے کم سے کم 3 ہونے چاہیے، لیکن 2 ہیں، تو اس کو کیسے سمجھیں؟ اب دیکھیں آقا فرما رہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، جب فرمایا نا ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسا ہم میں کون ہے، کیونکہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، میں نہیں کہا ہم، جب فرمایا نا ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے، تو ہم میں 3 افراد ہیں، ایک میرے آقا ہے، ایک مولا کائنات ہے، ایک سیدہ کائنات ہے۔ تو آپ آقا بتا رہے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ بیٹے مصطفیٰ کے ہیں، یہ بیٹے سیدہ کائنات کے ہیں، یہ بیٹے مولا کائنات کے ہیں، جب تینوں ہیں ساتھ تو بن گئے نا ہمارے بیٹے۔ اب ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو یہ ہم ادھر جا رہا ہے، وہ جمع کا صیغہ ادھر جا رہا ہے، بیٹے تو 2 ہیں جو ساتھ آ رہے ہیں۔ اچھا اب آگے ہے وَنِسَاءَنَا، اب یہ جی جمع ہے، جمع کم سے کم 3 عورتیں ہوں، تو اس لیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نساء جمع کی بات عورتوں کی طرف نہیں، یہ بھی ہم اپنی عورت لاتے ہیں۔ اب ہم کی طرف توجہ کرنی ہے، عورت کے ہوتے ہیں ٹوٹل 3 روپ۔ پہلے تو عورت کسی کی بیٹی ہوتی ہے، پھر کسی کی بیوی ہوتی ہے، پھر کسی کی ماں بنتی ہے، یہ تینوں روپ میں بہانے میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مولا کائنات کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، ہو گئی نا ہماری عورت۔ ہم اور ادھر عورت، ہم اور ادھر بیٹے۔ اچھا اب آگے ہے انفسنا، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں۔ اب یہ بھی جمع ہے، کم سے کم 3 ہو، تو آقا بتا رہے ہیں میں آ رہا ہوں نا، یہ میرے ساتھ 4 جو ہے نا یہ میری جان ہے، علی میرا نفس ہے، میری جان ہے، فاطمہ میری جان ہے، حسن میری جان ہے، حسین میری جان ہے۔ ہم نظر آنے میں تن 5 ہے، حقیقت میں 1 ہے۔ تن دیکھیں تو 5 ہے، اسے کہتے ہیں 5 تن، لیکن دیکھیں تو جان 1 ہے، مصطفیٰ کی جان ہے۔ اس لیے فرمایا جو علی سے کٹ گیا وہ مصطفیٰ سے کٹ گیا، جو فاطمہ سے کٹ گیا مصطفیٰ سے کٹ گیا، جو حسن حسین سے کٹ گیا وہ مصطفیٰ سے کٹ گیا، جو ان سے جڑتا ہے وہ مصطفیٰ سے جڑتا ہے، جو ان سے دور ہوتا ہے وہ فقط ان سے نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے، جو مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے وہ خدا سے دور ہوتا ہے۔ اب علی کی بھی ادبی علی کی نہیں رہے گی، مصطفیٰ کی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ کے بھی ادبی فاطمہ کے نہیں، مصطفیٰ کی ہوگی۔
حسن حسین کی بے ادبی فقط ان کی نہیں مصطفیٰ کی ہوگی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے انفسنا کہ مصطفیٰ کی جان ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو ینتقصون علیٰ، کہ علی کی بے ادبی کرتے ہیں، علی کی گستاخی کرتے ہیں. من ینتقص علیٰ فقط تنکصونی، آقا نے فرمایا جس نے علی کی بے ادبی کی اس نے مصطفیٰ کی بے ادبی کی. ومن فارق علیٰ فقط فارقنی، جو علی سے دور ہو گیا وہ مصطفیٰ سے دور ہو گیا. اب ان سے دور ہونا صرف ان سے نہیں، ان سے جنگ کرنا صرف ان سے نہیں، ان سے پیار کرنا صرف ان سے نہیں، یہ مصطفیٰ سے پیار ہے. اب یہ ایک نہیں دو نہیں درجنوں حدیث سے پھر اس تصور کو بیان کر دیا. اس پر ایک حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک اس نے آ کے میرے آقا سے سوال کیا، آقا سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے پیارا ساتھی کون سا لگتا ہے؟ آپ کو اپنے صحابیوں میں سے سب سے پیارا صحابی کون ہے؟ آقا نے ایک صحابی کا نام لے لیا، مذہب مثال کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام لے لیا. تو پھر اس نے پھر پوچھ لیا آقا آپ کو اپنے صحابیوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ آقا نے ایک اور صحابی کا نام لے لیا. اب وہ پھر تھوڑا چڑچڑا ہو گیا، وہ چاہ رہا تھا کہ آقا مولا علی کا نام لے کہ وہ سب سے پیارے ہیں. تو جب اس نے دو دفعہ یہ اور نام سنا جو سننا چاہتا تھا نہیں سنا، چڑچڑا ہوا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علی کہاں ہے اس معاملے میں؟ پہلا پوچھا کوئی اور نام بتایا، دوسرا پوچھا کوئی اور نام بتایا. میرے آقا نے صحابی بیٹھے تھے، ان کو ایسے ہاتھ ان پہ رکھا، تو میں دیکھو کتنا یہ پاگل سا بندہ ہے، کم عقل بندہ ہے. ان ھذا تسألنی عن النفس، یہ کہتا ہے ساتھی کون پیارا ہے اور پوچھتا نفس رسول کیا ہے. اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، صحابی اور ہے نفس رسول اور ہے. پوچھتا ہے ساتھیوں میں سے پیارا کون ہے اور دل میں لے کے بیٹھا ہے علی کو. علی ساتھی تھوڑی ہے، وہ تو میری جان ہے. ساتھی اور ہے، یہ تو میری جان ہے. اب یہ آیت میں نے کہا معنی پورا کر دوں. نفس رسول پہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں چونکہ ابھی ہم اب مقدمہ اب کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اب دیکھیں نا یہ جو نجران کے عیسائی تھے، اب ان پہ قرآن تو پہلے اللہ کہتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، پھر بھی جھگڑا ان کا ختم نہیں ہوا. اے حبیب جب قرآن سے جھگڑا ختم نہ ہونا تو پھر وارث سے قرآن ساتھ لے کے آئے. اب حسنین کو لے کے مولا علی کو لے کے آئے، سیدہ کائنات کو. یہ آئیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ آئیں گے ہدایت الگ گمراہی الگ، یہ آئیں گے حق الگ باطل الگ. اب یہ آئے فیصلہ ہو گیا. اچھا مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا، کیوں؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا تھا ان کا بڑا پادری، اس نے آتا دیکھا، اس نے کہا یہ کون آ رہے ہیں؟ اپنے دوستوں سے کہا. انہوں نے کہا یہی تو ہے جن سے مباہلہ ہے. انہوں نے کہا اچھا. مولا حسین کا چہرہ مبارک دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، پھر مولا علی پیچھے آ رہے ہیں، آقا سب سے آگے ہیں، بیچ میں باپردہ خاتون ہے. اس نے کہا میری بات مان لو، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، مباہلہ نہ کرو. اگر مباہلہ کر لیا تم میں سے کسی نے بچنا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگے تو ہمارا سردار ہے، بجائے ہماری ڈھارس بندانے کے، تسلی دینے کے ہمیں ڈرا رہا ہے. اس نے کہا ڈرا نہیں رہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر وہ ہاتھ اٹھا لے، اگر یہ کہہ دے اللہ کو یہ پہاڑ اٹھا کے یہاں رکھ دے، اللہ ان کے کہنے پہ پہاڑ کی جگہ بدل دے گا. اسے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لی نا تم میں سے کسی نے بچنا ہی نہیں ہے. اس لیے سرنڈر کر گئے، ہتھیار ڈال دیے. اور آقا نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، جو کہ کیا نہیں یہ مباہلہ، بچ گئے. اب یہ اس کا پس منظر تھا. اب فرمایا قرآن اور ساتھ اب قرآن وارث سے قرآن، دو چیزیں ہیں. یہ دو ہی چیزیں جب ملتی ہیں
تو ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دیا لوگوں کو مجمع میں، جب آخری اور پہلا حج کر کے حضور آ رہے ہیں، 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج غدیر خم کا مقام، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا وسیع خطبہ. اس میں فرمایا میں جانے والا ہوں. کیونکہ پہلے نبی جاتے تھے تو تسلی ہوتی تھی کہ ان کی موجودگی میں کوئی نبی موجود ہوتا تھا یا ان کے بعد آ رہا ہوتا تھا، تو خطرہ ان کو نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بعد امت بگڑ جائے گی تو کیا بنے گا، گمراہ ہوں گے تو کیا بنے گا، اللہ اور نبی بھیج دے گا. اب آقا نے تو اعلان کر دیا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں، دروازہ نبوت کا بند. اب خیال آیا باری تعالیٰ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، میرے بعد اگر عمر گمراہ ہو گئی امت، نبی میں تو آنا نہیں ہے، گمراہی سے بچیں گے کیسے؟ حق و باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ باطل پھر حملہ کر دے میرے جانے کے بعد، پھر کیسے بچیں گے؟ اللہ نے فرمایا حبیب قیامت تک آپ کی امت میں رہنا ہے، قیامت تک کے لیے آپ کے بعد ہدایت کا انتظام بھی کرنا ہے. کیسے ہوگا باری تعالیٰ؟ اللہ فرماتا ہے حبیب انہیں بتائے میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بند گلی میں چھوڑ کے نہیں جا رہا. کیا کر کے جا رہا ہوں؟ فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں لیکن اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کے نہیں جا رہا، جائیداد چھوڑ کے نہیں جا رہا، مال و زر چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوئے وما الثقلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ثقلین کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کتاب اللہ تعالی، ایک قرآن ہے، وہ اطرتی، دوسری میری اہل بیت ہے. یہ دو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کریں گے کیا یہ دونوں؟ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو سے جڑے رہو گے دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. تو گمراہی سے بچنے کا میرے آقا نے ایک ہی پیمانہ بتایا ہے کہ قرآن سے جڑو اور میرے خاندان سے، میری اہل بیت سے جڑو. اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہو میرے بعد تمہیں 5 ٹائم نماز پڑھتے رہنا، بچ جاؤ گے گمراہی سے. یہ تو نہیں فرمایا. ہر سال حج کرانا گمراہی سے بچ جاؤ گے، یہ بھی نہیں فرمایا. ہر روز قرآن کا ختم پڑھ لینا بچ جاؤ گے گمراہی سے، نہیں فرمایا. داڑھی کا سائز اچھا رکھ لینا گمراہی سے بچ جاؤ گے، نہیں فرمایا. کوئی مدرسہ بنا لینا بچ جاؤ گے گمراہی سے. کوئی 5-6 مسجدیں بنوا لینا، صدقات و خیرات کر دینا، ٹائم پہ زکات دے دینا، تسبیح ہاتھ میں رکھ لینا. ان کو میرے آقا نے ہدایت کا پیمانہ نہیں بتایا. فرمایا اگر ہدایت پر رہنا ہے اور گمراہی سے بچنا ہے تو چیزیں 2 ہی ہیں، ایک قرآن ہے، ساتھ میں میری اہل بیت ہے. جس کے پاس یہ دونوں ہوں گے وہ بچے گا بس. اگر یہ ان میں سے ایک ہے دوسرا نہیں تو حج ایک نہیں 100 کر رہا ہے. اگر فقط قرآن سے جڑا ہے، اہل بیت سے منہ موڑ لیا وہ پھر بھی گمراہ ہے. اگر صرف قرآن کو پکڑو، اہل بیت کا دامن چھوڑ دو تو خارجی بن جاؤ گے. اگر فقط اہل بیت کو ان کا ذکر کرو اور قرآن پہ معاذ اللہ انگلی اٹھائے کوئی تو وہ رفض کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اہل سنت وہی ہے جو قرآن کے دامن بھی تھامے، مصطفیٰ کے خاندان کا دامن بھی تھامے. یہ دونوں جڑتے ہیں. تو پھر اب ان کے بارے میں حدیث پوری کر دو. فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک دونوں سے جڑو گے تو تمہیں گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا انہما لن یتفرقا، یہ قرآن و اہل بیت انہوں نے کبھی بھی جدا ہونا بھی نہیں ہے. حتیٰ یاردا علیہ الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ جب آئیں گے لوگ جام کوثر پینے کے لیے، پھر اس دن بھی قرآن کے ساتھ میری اہل بیت آئے گی. ان کو جوڑا ہے، قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا، اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنایا. اچھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو کیوں بنایا؟ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہے، بڑی عظیم جماعت ہے. ایسی جماعت دنیا میں نہیں دیکھی جو آقا کو جماعت عطا ہوئی ہے. اس پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لیکن جنت کا وعدہ کر کے بھی اللہ نے انہیں قرآن کا ساتھی نہیں بنایا.
जन्नत का वादा किया, लेकिन कुरान का साथी सहाबा कराम को नहीं बनाया। फिर फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये सारे हिदायत याफ्ता है, ये कह के भी उन्हें कुरान का साथी नहीं बनाया। क्यों? वजूहात बहुत होंगी, एक अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, सहाबा कराम अगर साथी बनते कुरान के, तो जब आखिरी सहाबी दुनिया से जाता तो कुरान अकेला रह जाता। आखिरी सहाबी दुनिया से रुखसत होता तो कुरान अकेला रह जाता, क्योंकि सहाबी को फकत अपने बाद वाले को सहाबी नहीं बना सकता, ताबई बनाता है। और सहाबी कब तक बने? जब तक मुस्तफा को देखते रहे। हालात ईमान में मुस्तफा को देखा और हालात ईमान में दुनिया से गया, वो सहाबी है। अबू जहल ने मुस्तफा को देखा तो था, पर हालात ईमान में नहीं देखा। अबू जहल ने देखा तो था, पर हालात ईमान में नहीं देखा। जब तक आका हयात ज़ाहिरी में है तकते रहे, सहाबी बनते रहे। आका कब्र अनवर में तशरीफ फरमा हुए, सहाबी बनना बंद हो गए। अब हर आने वाले सहाबा कराम में कमी ला रहा है, विसाल हो रहे, कम हो रहे, कम हो रहे, कम हो रहे। 150 साल गुजरा, आखिरी सहाबी भी पर्दा फरमा गया। अगर सहाबी कुरान के साथी सहाबा होते तो 150 साल के बाद, 1.5 सदी के बाद कुरान अकेला रह जाता। तो अल्लाह ने चाहा कि साथी वो बनाते हैं जो हमेशा रहे, जो हर दौर में रहे। इसलिए फरमाया कुरान का साथी अहले बैत का साथी कुरान, ये हमेशा रहेंगे, हर दौर में रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे। पहला दौर कुरान, साथ में नबी। कुरान अकेला नहीं था, आका पे कुरान आ रहा है। मुस्तफा का विसाल हुआ, कुरान अकेला नहीं रहा, कुरान साथ में आ गए अली, मौला अली की शहादत हुई। कुरान फिर भी अकेला नहीं रहा, फिर क्या हुआ? कुरान साथ में इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपकी शहादत हुई। कुरान तन्हा नहीं रहा, इधर कुरान, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी शहादत हुई करबला में। कुरान अकेला नहीं रहा, फिर कुरान साथ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर कुरान साथ में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, फिर कुरान साथ में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कुरान साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, फिर कुरान इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, कुरान इमाम तकी अलैहिस्सलाम, कुरान इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इधर कुरान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। फिर हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह कुरान के साथ औलाद मुस्तफा में से किसी न किसी को साथी बना के भेजता रहा। कभी अल्लाह ने कुरान का साथी गौसे आजम को बनाया, कभी कुरान का साथी ख्वाजा अजमेर को बनाया, फिर अपने वक्त पर हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम कुरान के साथी बनेंगे। फरमाया ज़माना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, खित्ता कोई भी हो, कुरान भी रहेगा, हर दौर में मुस्तफा का खानदान भी रहेगा। इसलिए इनको साथी बनाया। अब एक बात और बता दूं, साथी की कुरान को जरूरत क्यों पेश आई? ये भी तो ये बताए ना, कुरान का साथी इनको बनाया। अब साथी की जरूरत पेश क्यों आई? क्या कुरान अकेला काफी नहीं था? जैसे कोई आज कह देता है हमारे लिए कुरान काफी है, और जिसका कलाम है वो खुद खुदा कहता है। अगर काफी होता तो साथ अहले बैत को टच करने की क्या जरूरत थी? जिसका कलाम है वो खुद फरमा रहा है। अब सुने, साथी की जरूरत पेश क्यों आई? देखिए, जो कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह है बेनियाज, इसलिए उसका कलाम भी बेनियाज है। कैसे? अगर कोई बंदा कुरान का गलत तर्जमा लिख दे तो कुरान उसका हाथ नहीं पकड़ता। गलत लिख रहा है, हाथ नहीं पकड़ा कभी कुरान ने, क्यों लिख रहा है गलत मुझे? अगर कोई कुरान की गलत शरह कर दे, कुरान उस बंदे की जबान भी नहीं रोकता। क्यों नहीं रोकता? कि बेनियाज है। अब सुने, कुरान है खामोश, तो जरूरी था इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते हुए कुरान भी हो। तो ये है वो जो बोलते हुए कुरान है। क्यों? कुरान की शरह करने की हर बंदे में हिम्मत नहीं है, ना ही कर सकता है।
اللہ خود فرماتا ہے، جس کا کلام ہے وہ خود فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن ساتھ فرما دیا والراسخون فی العلم، جو علم میں اتر جائیں وہ اس کی شرح کرتے ہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. بس ہمارے اندر علم آتا ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو علم میں اتر جاتے ہیں. اب اس پہ ایک بات آپ کو بتا دوں، جو علم میں اترتے ہیں ان کا حال کیا ہے، اور جن میں علم آتا ہے ان کا حال کیا ہے. اب یہ دو باتیں میں نے اس پہ صرف بتانی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو قرآن پاک ہے، اب یہ علم کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس سے بڑی علم کی کتاب کوئی نہیں. خشکی کا علم، طری کا علم، ہر شے کا علم قرآن کے اندر ہے. جب قرآن کے اندر ہے تو پھر یہ کافی ہونا چاہیے. لیکن میں نے بتایا یہ خاموش قرآن ہے. اب اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک امام بیہقی السنن میں بیان کی اور امام حسن بصری سے اس کو روایت کیا. پھر یہ حدیث امام فخر الرازی تفسیر کبیر میں کوٹ کرتے ہیں. پھر امام شیخ اسماعیل حقی اس کو روح البیان میں بیان کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کل العلوم مندرج فی الکتب الاربع، کل دنیا کے علوم اللہ نے 4 کتابوں میں لکھ دیے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. 4 کتابیں کل علم دنیا کا. پھر فرمایا اس کو اور مختصر کیا وعلومها فی القرآن، اور 4 کتابوں کا علم اکٹھا دیکھنا ہو تو وہ قرآن کے اندر آ گیا. پھر فرمایا وعلوم القرآن فی الفاتحہ، قرآن کا سارا علم اکٹھا دیکھنا ہو وہ سورہ فاتحہ میں. وعلوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فاتحہ کا سارا علم اکٹھا دیکھنا ہو وہ اس کے ماتھے پر لکھی ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر فاتحہ کا سارا علم. وعلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الباء، اور بسم اللہ کا سارا علم اکٹھا دیکھنا ہو اس کے شروع میں با ہے، بسم اللہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ با کے اندر رکھ دیا، اور با کا سارا علم اس کے نقطے میں رکھ دیا. اور مولا علی نے جہاں فرمایا انا نقطۃ البا، اس نقطہ میں ہوں با کا. اب یہاں تک آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے بات، میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. اب توجہ کیجئے گا، یہاں تک آپ نے سنا ہوا. مولا علی فرماتے میں ہوں با کا نقطہ، اور نقطہ کیا ہے، اس میں سارا علم بسم اللہ کا، بسم اللہ کے اندر سارا علم فاتحہ کا، فاتحہ میں سارا علم قرآن کا. اب سارا اکٹھا کرے تو نقطے پہ، اور نقطہ علی ہے. اور میرے آقا نے کئی بار فرمایا القرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، والی جن مال قرآن، اور علی قرآن کے ساتھ اکٹھے. اس کا مطلب کیا ہے، صرف ساتھ ہے، مطلب کیا ہے سنیں اس بات کو ذرا. ادھر ہے میں ہوں با کا نقطہ، ادھر آقا فرما رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب با کے نقطے میں کیا ہے، اب آپ دیکھیں با لگاتے ہیں نا، لکھتے ہیں تو نیچے آ جاتا ہے نقطہ. آپ کہیں گے اس نقطے میں کیا رکھا ہے، یہ بھی بات سمجھ لیں، اس نقطے کا مطلب وہ با کے نیچے والا نقطہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا با کا نقطہ، تو یہ با کے نیچے والے نقطے کی بات نہیں ہو رہی. کیوں کہ جب میرے مولا علی فرما رہے ہیں میں ہوں با کا نقطہ، تو دیکھیں اس وقت جو قرآن موجود ہے اس پورے قرآن میں نقطے نہیں تھے. اب اگر تاریخ پڑھیں تو نقطے بعد میں لگے قرآن پر. تا کے اوپر 2 نقطے، با کے نیچے نقطہ، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر نقطہ، خا کے اوپر نقطہ، یہ سارے نقطے بعد میں لگے. دور خلفائے راشدین میں نقطے نہیں تھے. تو جب نقطے نہیں تھے، اور خط کوفی میں جو مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے خط، اس میں بھی قرآن کا کوئی نقطہ نہیں. اب جب نقطہ ہے ہی نہیں تو مولا علی فرما رہے میں ہوں با کا، تو پھر بات تو غلط ہو گئی نا. غلط نہیں ہے بات، ہمارے سمجھ میں غلطی آ گئی ہے. ہم نے سمجھا با کا نقطے کا مطلب ہے جو نیچے نقطہ لگا ہوتا ہے، یہ وہ والے نقطے کی بات نہیں ہو رہی. پھر سوچنا پڑے گا یہ نقطہ ہے کون سا، نقطے کی تعریف کیا ہے. کوئی بھی کتاب اٹھائیں، نقطہ کسے کہتے ہیں، نقطہ کہتے ہیں خط کے سرے کو.
خط جہاں سے شروع ہوتا ہے، خط کسے کہتے ہیں؟ ایک لائن کو، ایک لائن کھینچے وہ خط ہے۔ میں ایک آپ کو یہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دوں، جو کہ یہ بات ذرا دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ خط کھینچیں، ایسے لائن کھینچیں گے، ایک خط آ جائے گا، اسے کہتے ہیں خط۔ خط کا سرا کون سا جہاں سے شروع ہوا؟ یہ والا ہے۔ جو ہی آپ نے قلم رکھا کاغذ پر لکھنے کے لیے، خط کھینچنے کے لیے، جو ہی قلم رکھا تو نقطہ آ گیا۔ جو ہی قلم رکھا تو یہاں پہ نقطہ آیا، ابھی خط کھینچا نہیں ہے، نقطہ آیا، اسے کہتے ہیں آغاز خط، خط کا سرا۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ سارا علم با میں، با کا علم با کے نقطے میں، کا مطلب با جہاں سے شروع ہوتی ہے، با کا نقطہ جہاں سے با شروع ہوتی ہے۔ سارا علم قرآن کے بسم اللہ میں، بسم اللہ کا سارا علم با میں، با کا سارا علم اس کے نقطے میں۔ با لکھنے لگو گے، بھی خط کھینچو گے تو با لکھو گے نا۔ جب خط کھینچنا ہے قلم تو رکھنا ہے نا، جب قلم رکھنا ہے تو لگنا ہے نقطہ۔ علی کہہ رہے ہیں ساری با بھی بعد میں ہے، با شروع جہاں سے ہوتی ہے وہ خود علی ہے۔ یہ ہے با کا نقطہ، وہ والا نقطہ نہیں جو ہمیں نقطے کی سمجھ آئی ہے، با کے نیچے ہے، تا کے اوپر، وہ اور نقطے ہیں جو بعد میں لگے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں با مجھ سے شروع ہوتی ہے، نقطہ میں ہوں۔ کیا مطلب؟ قرآن شروع علی سے ہو رہا ہے، مولا علی کی ذات سے ہو رہا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اکٹھے رہیں گے قیامت تک، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ، اور یہ راسخون فی العلم، جو علم ان کو ملا قرآن کا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اب یہ قرآن کے ساتھی یہ کیوں ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ یہ قرآن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک بات اس پہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ ان کو جو اللہ نے علم دیا ہے اہل بیت کو، باقیوں کو وہ علم نہیں ملا۔ حدیث پاک یہ آئی ہے نور الابصار کے اندر، لکھنے والے امام شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنی اور شافعی ہیں، ان نے یہ روایت کوٹ کی ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ایک شخص تھا مدینے میں، وہ 4 بڑی عجیب باتیں کرتا تھا۔ اگر آپ کے مرید کے میں وہ 4 باتیں کوئی کرے تو آپ بھی اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے فتنے سے پیار ہے۔ کس سے پیار ہے؟ فتنے سے۔ پھر وہ کہتا تھا مجھے حق اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ کہتا تھا یہودی بھی سچی ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں۔ اور وہ چوتھی بات کہتا تھا جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب یہ 4 باتیں مرید کے میں کوئی کرے گلی محلے میں تو پہلے تو جو اہل علم ہے اسے پکڑیں گے، سمجھائیں گے، بھئی تو کیا یہ عجیب باتیں کر رہا ہے؟ فتنہ تجھے اچھا لگتا ہے، حق تجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے نزدیک یہودی بھی سچے، عیسائی بھی سچے، تیرے پاس جو ہے وہ رب کے پاس ہی نہیں ہے۔ اسے علماء سمجھائیں گے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اگلے لوگوں کے ہاتھ ہی آئے گا، کوئی اس کو تھپڑ مارے گا، کوئی اسے ڈنڈا مارے گا، کوئی اسے دھکا دے گا، اپنے طریقہ ہر بندے کا۔ اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا، وہ اسے مارتے مارتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لے کے عدالت فروخی میں مارتے ہوئے لا رہے۔ آپ نے دیکھا ایک بندے کو مارتے ہوئے لا رہے، بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو ہے، مدینے میں رہنے والا ہے۔ تو آپ بتاتے کیوں مار رہے ہو اس کو؟ وہ کہتے اے امیر المومنین یہ 4 بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا، ہم نے اس کو دماغ سیٹ کیا ہے، اب مزید آپ کر دیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے فتنے سے پیار ہے، حق اچھا نہیں لگتا۔ جب یہ 4 باتیں بتائیں تو امیر المومنین بھی سوچ میں پڑ گئے، اب اسے سزا کتنی دوں، 100 کوڑے ماروں، 200 ماروں، 500 ماروں، 50 ماروں؟ اب فیصلہ کرنا تھا کوڑے کتنے مارے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے دل میں خیال آ گیا کہیں فیصلہ کرنے میں غلطی نہ ہو جائے، چلو ایک شخص کو بھیجا، جاؤ ذرا علی کو بلاؤ تاکہ فیصلے میں غلطی نہ ہو۔ ایک شخص گیا، مولا علی کو بلا کے لے آئے، مولا علی تشریف لائے، فرمایا اے امیر المومنین کیا بات ہے؟
کہنے لگے اے علی یہ مسئلہ ہے, یہ چار باتیں بڑی عجیب کرتا ہے, میں فیصلہ دینے لگا تھا 100 کوڑے ہوں 200 ہوں, اس لگیں گے تو جان ہی چھوٹ جائے گی سب کی, مر جائے گا, کہیں میں زیادہ نہ کہہ بیٹھوں یا کم نہ کر بیٹھوں, ذرا آپ فیصلہ کر دیں کوڑے کتنے ماروں. آپ نے فرمایا کہتا کیا ہے؟ صحابیوں نے بتایا یہ کہتا ہے فتنے سے پیار ہے, حق اچھا نہیں لگتا. آپ نے بندے کو غور سے دیکھا اور اندر کا حال بھی جان لیا. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ صحابہ خود کہتے ہیں حدیث پاک میں, وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر تھا ایک باطن تھا, علی وہ ہے جو ظاہر کا بھی عالم ہے قرآن کے باطن کا بھی عالم ہے. تو جس علی سے قرآن کا باطن نہیں چھپ سکا اس علی سے انسان کا باطن کیسے چھپ سکتا ہے؟ نگاہ ڈالی, اندر کا حال جان لیا. فرمایا اے امیر المومنین اگر فیصلہ مجھ سے کروانا ہے تو پھر کوڑے بھی نہیں مارنے, درے بھی نہیں مارنے. تو کہنے لگے پھر کیا کریں؟ فرمایا اگر ہو سکے تو اس کے لیے انعام کا بندوبست کر دو, انعام دے دو. اب اس فیصلے پر امیر المومنین سمیت کل صحابی اور تابعین پریشان. اے علی یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ہم تو تھپڑ بھی مار آئے ہیں, ٹھڈے بھی مار آئے ہیں, کوئی جوتے بھی مار آیا ہے, ہم سارا کچھ کر آئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسے انعام دو. فرمایا فیصلہ اگر مجھ سے کروانا ہے تو فیصلہ یہی ہے. تو مولا علی چونکہ سب سے بڑے عالم, قرآن ان کے ساتھ, یہ قرآن کے ساتھ, یہ آقا نے کسی اور کے لیے تو نہیں فرمایا. اب امیر المومنین نے کہا اے علی بات کی سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑی وضاحت کر دیں. اب مولا علی فرماتے ہیں یہ جو کہتا ہے نا مجھے فتنے سے پیار ہے, یہ اپنی بات میں سچا ہے. کہنے لگے کیسے؟ فرمایا فیصلہ قرآن سے لیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے یہ جو اولاد ہے نا تمہاری یہ فتنہ ہے. یہ تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ. فرمایا اولاد ہے فتنہ, بتاؤ پیاری کس کو نہیں ہے؟ سب نے کہا جی اولاد سے تو پیار ہے. تم پیار کرو تو ٹھیک ہے, یہ کہے مجھے فتنے سے پیار ہے تو اسے مارتے ہو. انہوں نے کہا علی بات سمجھ آ گئی ہے, یہ جو کہتا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ بات بھی اس کی ٹھیک ہے, سچ کہہ رہا ہے. علی کیسے؟ فرمایا یہ فیصلہ بھی قرآن سے کیا ہے. کہنے لگے بتائیں ہمیں سمجھ نہیں آیا. ان نے بھی قرآن پڑھا تھا, آقا کی حیات ظاہری میں پڑھا تھا, لیکن مولا علی نے مصطفیٰ کی گود میں پڑھا. پہلی گھٹی مصطفیٰ نے دی, ان چار کو گھٹی وہ آقا نے دی ہے. مولا علی پیدا ہوئے گھٹی آقا نے دی, سیدہ کائنات پیدا ہوئے گھٹی آقا نے عطا فرمائی, حسنین پیدا ہوئے گھٹی آقا نے دی ہے. اب جن کی گھٹی مصطفیٰ کا لعاب ہو وہ نہیں قرآن کو سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ وہ نہیں ساتھی بنیں گے تو کون ساتھی بنے گا؟ اب فرمایا یہ اپنی بات میں سچا ہے, یہ کہتے ہیں حق اچھا نہیں لگتا, ٹھیک کہتا ہے. کہنے لگے کیسے؟ پھر فیصلہ قرآن سے لیا ہے. سورہ کاف اللہ کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ فرماتے ہیں موت کا آنا ہے حق, یعنی موت حق ہے, کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا. میں موت حق ہے تو بتاؤ اچھی کس کو لگتی ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا صحابہ کرام کس کو اچھی لگتی ہے؟ سب نے کہا جی اچھی تو نہیں لگتی. تو میں پھر یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا. تمہیں اچھی نہ لگے تو ٹھیک ہے, اس سے موت اچھی نہیں لگتی, مارنے لگ گئے ہو. اے علی دو باتوں کی سمجھ آ گئی ہے, تیسری بات ان کو بھی کلیئر کر دیں. یہ کہتا ہے یہودی بھی سچی ہیں, عیسائی بھی سچے ہیں, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے, اگر نہ پڑھتا ہوتا کہتا رہتا ہم بھی کچھ نہ کہتے. کلمہ بھی پڑھے, نمازیں ہمارے ساتھ پڑھے اور کہے یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے, پھر جھوٹے ہم ہیں معاذ اللہ. فرمایا اسے کچھ نہ کہو, یہ اس بات میں بھی سچا ہے. کیسے؟ پھر فیصلہ یہ بھی قرآن سے لیا ہے. پہلا پارہ قرآن کا سورۃ البقرہ, اللہ فرماتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے تھے عیسائی جھوٹے ہیں, عیسائی کہتے تھے یہودی جھوٹے ہیں. یعنی عیسائی یہودیوں کو جھوٹا کہتے تھے اور یہودی عیسائیوں کو جھوٹا کہتے تھے, اور جھوٹا کہنے میں دونوں سچے تھے. ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے میں سچ کہہ رہے تھے, تھے ہی جھوٹے. بس یہ سیکھ تو کہہ رہا ہے
یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہودی بھی سچے اپنی بات میں، عیسائی بھی سچے، جو دونوں جھوٹے ہیں. کہنے لگا علی بات تو ٹھیک سمجھ آ گئی ہے، اب چوتھی بات کا کیا کرنا ہے؟ یہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس ہی نہیں ہے، ہر شے رب نے دی ہے، وہ کیا ہے جو اس کے پاس ہے رب کے پاس نہیں؟ فرمایا یہ اپنی اس بات میں بھی سچا ہے. کہنے لگے یہ فیصلہ فرمایا یہ بھی قرآن سے کیا ہے. کیسے کیا؟ فرمایا دیکھو یہ اس کی اولاد ہے، چونکہ فتنے سے پیار کرتا ہے نا، اولاد سے پیار کرتا ہے، تو اولاد ہے تو بیوی بھی تو ہے، بیوی کے بغیر تو اولاد نہیں ہوئی. تو پتہ چلا اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. تو پتہ چلا جو اس کے پاس ہے وہ رب کے پاس نہیں ہے. اسے مارنا نہیں، اس کو تو انعام دو. یہ تو روحانی باتیں کر رہا ہے، تصوف کی باتیں کر رہا ہے، من کی باتیں کر رہا ہے، من کی دنیا میں رہتا ہے. جب یہ فیصلہ کیا آپ نے، امیر المومنین منبر چھوڑ کے نیچے آئے، مولا علی کا ماتھا چوما، ماتھا چوم کر کہتے ہیں باری تعالیٰ میں اس مشکل سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر مشکل تو آئے پر مشکل کشا میرے پاس نہ ہو. پھر آپ فرمایا کرتے تھے باری تعالیٰ مجھے اس زمین پہ زندہ ہی نہ رکھ جس پر میں تو ہوں پر علی موجود نہ ہو، کیونکہ میں فیصلہ کروں گا غلطی کر بیٹھوں گا. یہ علی ہے جو مجھے عدل پہ قائم رکھتا ہے. اب یہ چاروں فیصلے قرآن سے کیے، قرآن اوروں نے بھی پڑھا تھا، قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہے، لیکن جب یہ بولتے ہیں تو پھر راز کھلتے ہیں، کیونکہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے. ایک بات میں نے بتائی، ایک بات اور بھی کوٹ کر دوں، پھر آپ بات کو اور آگے بڑھاتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات بتا دیتا. آپ کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملنے آئے، اور ابن ابی لیلہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے سند کے ساتھ. امام اعظم تشریف لائے اور آپ قیاس کیا کرتے تھے، عقل پر دین کے معاملات کو پرکھتے تھے. قیاس کا مطلب ہے ماپنا، برابر برابر. تو آپ جب آئے تو ابن ابی لیلہ نے تعارف کرایا امام اعظم ابو حنیفہ کا. کہنے لگے اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ جو شخص آیا ہے میرے ساتھ یہ دین کے معاملے میں بڑی گہری نظر رکھتا ہے. تو امام اعظم کے بارے میں کہا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اچھا میرا خیال ہے یہ دین کے معاملات کو عقل پہ پرکھتا ہے، قیاس کرتا ہے. کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہے. تو امام اعظم سے آپ نے نام پوچھا، نام کیا ہے؟ فرماتے میرا نام نعمان ہے. امام اعظم جب نام بتا دیا، ہم جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حل کستا راسا بادا، راسا کا بادا، کہ اے نعمان تو بڑا قیاس کرتا ہے، دین کے معاملات کو عقل پہ پرکھتا ہے، کبھی تو نے اپنے سر کو بھی ماپا ہے، سر کا بھی قیاس کیا ہے؟ تو امام اعظم کہتے ہیں میں اپنے سر کا قیاس کیسے کروں، کیسے ماپ سکتا ہوں؟ تو آپ فرماتا اگر سر کا قیاس نہیں کیا تو تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اب آپ نے 4 باتیں پوچھی امام اعظم علیہ رحمہ سے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آنکھوں میں کا جو پانی ہے یہ نمکین کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں پتا. پھر آپ فرماتے ہیں جو کانوں کے اندر کڑواہٹ ہے یہ کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے اس کا بھی نہیں پتا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہونٹوں میں لطافت ہے یہ لطافت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس کا بھی مجھے نہیں پتا. تو اب یہ 2-3 باتیں آپ نے ان سے پوچھی، کڑواہٹ کیوں ہے کانوں میں، آنکھوں کا پانی نمکین کیوں ہے، اور ہمارے ناک کے نتھنے میں یہ گرمی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے ان کا نہیں پتا. پھر امام جعفر صادق اس کا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ آنکھوں میں پانی نمکین ہے یہ اس لیے نمکین ہے کہ یہ جو ہماری آنکھیں یہ چربی سے بنی گئی ہیں، اور چربی میں اگر یہ پانی نمکین نہ ہو یہ پگھل جائیں گی، انہیں بچانے کے لیے پانی نمکین بنا دیں. پھر کانوں میں کڑواہٹ کیوں؟ فرمایا جب آپ سو جاتے ہو، غفلت میں ہوتے ہو، کوئی بھی زمین پہ رینگنے والا، کوئی ایسا حشرات میں سے نقصان پہنچانے والا کیڑا اگر آپ کے کان میں گھس گیا اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو جو ہی اندر جاتا ہے کڑواہٹ لگتی ہے، یا تو مر جاتا ہے یا تو نکل جاتا ہے. یہ حفاظت ہے. پھر یہ نتنے گرم کیوں ہے؟ کہ نتنوں کی ہوا گرم اس لیے ہے کہ جب کوئی بھی بدبو آتی ہے
تو یہ نتنے اس کو دماغ کی طرف نہیں جانے دیتے. اگر یہ گرمی نہ ہوتی تو دماغ بدبو سے پھٹ جاتا. کہ لطافت کیوں ہے؟ لطافت اس لیے ہے کہ جب تم بولو تو اپنے میٹھے بول سے اگلوں کا دل بھی موہ لو. جب یہ چار باتیں آپ نے بتا دی, اب امام اعظم نے جاتے جاتے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر امام اعظم جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال زانو تلمذ نہ کرتا تو امام اعظم ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا. اب یہ آغاز تھا بھی آپ کا, جب آپ کے پاس آئے, پھر اس کے بعد سے آپ نے ان معاملات کو صحیح کیا جس میں غلطی تھی. اب آپ نے 2 باتیں کی جو قرآن کی آگے ہے. وہ آپ نے فرمایا اے نعمان بتاؤ کسی کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں قتل النفس, قتل کرنا بڑا گناہ ہے. امام اعظم نے جب یہ فرمایا کہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے, زنا چھوٹا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں اگر قتل کرنا بڑا گناہ ہے بنسبت زنا کے, تو قتل کے معاملے میں گواہ 2 کیوں ہیں اور زنا کے معاملے میں گواہ 4 کیوں ہیں؟ قرآن اس پہ 4 گواہ مانگ رہے ہیں, قتل پہ 2 مانگ رہے ہیں. اگر قتل بڑا گناہ تھا تو اس پہ گواہ زیادہ ہونے چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹے مجھے نہیں پتا اس پہ 4 کیوں ہیں اور 2 کیوں. آپ فرماتے ہیں چلو بتا دوں کہ قتل پہ 2 گواہ اس لیے ہیں کہ اس میں مجرم ایک ہے. مجرم ایک ہے. زنا میں 4 گواہ اس لیے ہیں کہ مجرم 2 ہیں. جب زنا ہوگا تو مجرم 2 ہوں گے, اور جب قتل ہوگا تو مجرم 1 ہے. تو پھر 2 گواہ, 2 مجرم ہیں تو پھر 4 گواہ. تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹے مجھے اس شے کا علم نہیں تھا. اب یہ قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہے اور انہوں نے بھی پڑھا ہے, سیکھا ہے. کس سے سیکھا؟ یہ لعاب مصطفیٰ کا فیض آ رہا ہے. اب ایک اور بات بھی جس پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر آپ نے ایک سوال کیا حضرت امام جعفر صادق نے, آپ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ نماز یہ بڑا فرض ہے اللہ کا یا روزہ یہ بڑا فرض ہے؟ آپ خود دیکھیں نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی؟ بولیے. دن میں کتنی بار نماز پڑھنی ہے؟ 5 بار. مسافر پہ بھی لازم, بیمار پہ بھی لازم, لیکن بیمار پہ روزہ کوئی نہیں. تو اہم فرض ہو گیا نا, نماز کا اہم ہوا کہ نہ ہوا؟ تو امام اعظم نے بھی فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ بڑا فرض ہے, اہم فرض ہے بنسبت روزے کے. تو ہم جعفر صادق فرماتے ہیں اگر نماز زیادہ اہم فرض ہے بنسبت روزے کے تو پھر خواتین جو اپنے خاص ایام میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی تو اس نماز کی نہ ادا ہے نہ قضا ہے. روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا لازم ہے. تو جو چھوٹا فرض تھا انہوں نے اور اللہ نے لازم کر دیا ان پہ, جو بڑا تھا تو اس کی نہ ادا ہے نہ قضا ہے. تو پھر جب بڑا فرض تھا نماز تو وہ اہم زیادہ ہونا چاہیے تھا, وہ ادا ہونا چاہیے تھا. جو چھوٹا فرض ہے روزہ وہ معاف ہونا چاہیے تھا, لیکن ان پہ روزہ بعد میں رکھنا لازم ہے, نماز کی قضا لازم نہیں. تو امام اعظم کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا, اللہ کے رسول کے بیٹے مجھے بتا دیں ایسا کیوں ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نماز کی قضا لازم کرتا عورت پہ, جب ایام سے نکلے نمازیں ساری پڑھے, 40 دن ایام میں رہی نماز نہیں پڑھی, اب پاکی میں آ گئی, اب 40 دن کی نمازیں لوٹائے اور ہر دن کی بھی نماز لوٹائے پڑھے, قضا بھی پڑھے ادا بھی پڑھے, پھر تو وہ تو ہر وقت نماز میں ہی رہے گی. بچے کو دودھ کس نے پلانا, گھر میں جھاڑو کس نے دینا ہے, مہمانوں کو کس نے سنبھالنا ہے, آپ کپڑے کتنے استری کرنے ہیں, کھانا کس نے بنانا ہے. اللہ نے وہ فرض لازم نہیں کیا قضا میں عورت پر جو پڑھنے ادا کرنے سے کوئی اور کام نہ کر سکے. اللہ نے کہا نماز نہیں, روزہ رکھ لے, کیونکہ روزہ رکھ کے تو دودھ بھی پلا سکتی ہے, روزہ رکھ کے تو کھانا بھی بنا سکتی ہے, روزہ رکھ کے تو گھر میں جھاڑو بھی دے سکتی ہے, کپڑے بھی پریس کر سکتی ہے. اس لیے فرمایا وہ فرض نہیں لازم کیا جس کی وجہ سے کام میں مسئلہ بنے. اللہ نے وہ فرض بعد میں قضا رکھا روزہ
کہ جس کے موجودگی میں رکھنے کے بعد گھر کے کام کاج بھی کر سکے. اب یہ کہ قرآن کا علم والراسخون فی العلم، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے قیامت تک قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا اور اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنایا. اب بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں ساتھی کیوں بنایا؟ صرف ان کو ایک وجہ بتائی ساتھی کی ضرورت کیوں ہے، پھر بتایا کہ ان کو کیوں بنایا، اور پھر اگلی بات ساتھی بنتے کیسے ہیں، اب تیسری بات، پھر اس سے ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں ساتھی تب بنتے ہیں جب مزاج ملتا ہے. آپ کا ساتھی وہی بنے گا جس کا مزاج آپ سے ملتا ہو. مزاج نہ ملے ایک محلے میں رہ کے ساتھی نہیں بنتے، مزاج نہ ملے ایک مسجد میں نماز پڑھ کے بھی ساتھی نہیں بنتے. وہ اگلے کونے میں رہتا ہے شہر کے دوسرے کونے میں، اور ہر روز آپ سے ملتا، آپ اس سے ملتے ہیں، مزاج ملا ساتھی بن گئے. تو اللہ نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنا کر یہ بتایا کہ قرآن کا مزاج اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے. اس پر ایک حدیث پیغمبر طبرانی معجم الکبیر میں لائے، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. میرے آقا جب مکہ سے مدینہ آئے ہجرت فرما کے، سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مواخات ہوئی، بھائی چارہ. اس بھائی چارے میں کیا تھا؟ میرے آقا نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری. آقا نے سب کو بھائی بھی بنا دیا سوائے مولا علی کے. مولا علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا. جب نہیں بنایا سارے بھائی بھی بن کے آپس میں گپے لگا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں. مولا علی اکیلے. آپ کو دل میں رنجش ہوئی، تکلیف ہوئی کہ آقا نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کیا میں اس لائق نہیں تھا؟ آپ اس رنجش میں اٹھ کے باہر چلے گئے اور جا کے ایک نالے کے پاس لیٹ گئے. کپڑے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے. میرے آقا ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا تو مولا علی لیٹے ہیں، اوپر مٹی ہے. آ کے قدم مبارک لگایا جسم کو، فرمایا یا ابا تراب قم، اے ابو تراب اٹھو. مولا علی اٹھے. آقا فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ مجھ سے خفا ہے کہ میں نے تیری مواخات نہیں کی، تیرا بھائی کسی کو نہیں بنایا؟ عرض کیا آقا ہاں سب کو بھائی بھی بنا دیا، مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اے علی بات یہ ہے میں نے بھائی ان کو بنایا ہے جن کے مزاج ملتے تھے. جس کا جس سے ملتا تھا میں بناتا گیا. تجھے کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں. کیوں؟ تیرا مزاج کسی سے نہیں ملتا. وہ تیرا مزاج ملے تو تیرا کوئی بھائی بناتا نا. آقا پھر میرا مزاج کس سے ملتا ہے؟ اے علی تیرا مزاج فقط نبی سے ملتا ہے. اس لیے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. اب علی کا مزاج فقط نبی سے ملتا ہے، اور مزاج ملے تو ساتھی بنتے ہیں، اور ساتھی جب اب مزاج نہ ملے تو ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اب اللہ جانتا تھا کہ علی کا نکاح ہونا ہے فاطمہ کے ساتھ، اور علی کا مزاج صرف نبی سے ملتا ہے، کسی سے نہیں ملتا. تو جس سے نکاح ہو اس میں بھی کفو برابری ہونی چاہیے، مزاج ملنا چاہیے. اب اللہ نے دیکھا علی کا مزاج صرف نبی سے ملتا ہے. اب شادی ہونی ہے تو اللہ نے جسم مصطفیٰ کا ٹکڑا سجدہ کائنات علیہ السلام ان کے ساتھ مولا علی کا نکاح خود عرش پہ پہلے کر دیا. حدیث پاک میں اللہ نے جبریل بھیجا، آ کے آقا کو سلام کہتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام بھی دے رہا ہے، پیغام بھی دے رہا ہے. پیغام کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب میں نے عرش پہ علی اور فاطمہ کا نکاح کرا دیا ہے، اب زمین پہ آپ بھی کرا دیں، کیونکہ مزاج ایک ہے. اب مصطفیٰ کا مزاج وہی مولا علی کا مزاج وہی سیدہ کائنات کا مزاج. اب حسنین پیدا ہوئے تو ان کا مزاج بھی وہی ہے جو ان کا ہے، ان سب کا مزاج ایک ہے. اس لیے فرمایا قرآن ان کا ساتھی ہے اور یہ قرآن کے ساتھی ہے، اس کا مزاج ایک ہے. اب قرآن کا مزاج کیا ہے کہ قرآن ہے پاک. اب یہ قرآن ہے میرے سامنے، اگر وضو نہ ہو تو کیا قرآن کو ہاتھ لگائیں گے؟ قرآن کہتا میرا مزاج میں پاک ہوں تو مجھے ہاتھ وہی لگائے گا جو پاک ہوگا. تو قرآن پاک ہے، صرف پاک قریب آئے گا، پاک ہی ہاتھ لگائے گا. یہی مزاج اہل بیت کا ہے.
لوگ کہتے ہیں جی محرم میں بھی اہل بیت کی بات نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، ان کے قریب نہیں جاتے، محبت کی بات نہیں کرتے، ان کی کیا مجال کے نہیں کرتے۔ اللہ کا اعلان ہے اہل بیت پاک ہیں، پاس بھی وہی آئیں گے جو پہلے پاک ہیں۔ پلیتوں کا یہاں کیا کام؟ وہی پاس آئے گا کیونکہ مزاج پاک، قرآن پاک ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک چھوتے ہیں۔ تو قرآن پاک ہے تو اہل بیت اطہار ہیں، یہ پاک ہیں، ان کو بھی اللہ کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ پاک ہے، یہ بھی پاک۔ اب ایک اور مزاج آپ کو بتاؤں، قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن بے عیب ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بندہ جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں عیب ہے، کہے گا عیب ہے دین سے خارج ہو جائے گا۔ اگر قرآن بے عیب ہے تو مصطفیٰ کا خاندان بھی بے عیب ہے۔ خود اگلا مزاج سنیں، قرآن کا مزاج ہے قرآن خطا سے پاک ہے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن خطا سے پاک ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے مصطفیٰ کا، قرآن کا حافظ بھی ہو، تراویح پڑھاتا ہو، تقریریں بھی کرتا ہو، اگر وہ کہے قرآن میں خطا ہے دین سے خارج ہے۔ بے اگر قرآن خطا سے پاک ہے تو اہل بیت بھی خطا سے پاک ہے۔ اگر خطا مانیں گے دین سے خارج ہو جائیں گے۔ مزاج ایک ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، قرآن کا محافظ ہے اللہ، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قرآن کا نازل کرنے والا اللہ، یہ قرآن کا مزاج، اور ان کو بھی نازل کرنے والا اللہ۔ نکاح ان کا اللہ کر رہا ہے، پہلے بتایا آپ کو۔ اور جب شہزادے پیدا ہوئے آقا نے نام رکھ، مولا علی نے نام رکھ دیا حرب۔ آقا تشریف لائے، نام کیا رکھا؟ حرب۔ آقا فرماتے ہیں انی اغیر عن اسمہ انی امرت ان اغیر اسم ہذین، اللہ نے حکم دیا ہے نام بدلو۔ باقیوں کے بھی نام اللہ بدلتا ہے۔ آپ کہیں کہ باقی بھی ایسے جیسے 5 تن ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہو۔ اللہ کہتا ہے نام ان کے میں رکھوں گا، اللہ کہتا ہے نکاح ان کا میں پڑھاؤں گا۔ باقیوں کے نکاح بھی اللہ پڑھاتا ہے، باقیوں کے نام بھی اللہ رکھتا ہے۔ ابھی بھی کوئی کہے ایک جیسے ہیں، اب پھر اس کی عقل کو سلام ہے۔ شہزادے پیدا ہوئے نام اللہ نے رکھے، نکاح ہوا اللہ نے کرایا، اب سارا کچھ وہاں سے آ رہا ہے تو اللہ بتا رہا ہے یہ 5 تن عرشی پہلے ہیں فرشی بعد میں۔ پہلے وہاں پہ ان کا معاملہ بنتا ہے، چونکہ رہنا فرش پہ ہے تو یہاں والے بھی شریک ہو جائیں نکاح میں۔ وہاں 40,000 فرشتہ اللہ نے شریک کیا تھا۔ اب بتا یہ رہا تھا قرآن کا محافظ اللہ، تو یہی مزاج اہل بیت کا ہے، تو ان کا محافظ بھی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش کرے، محنت کرے تو ان کا ذکر گھٹاؤں گا اور ان کے بعد اللہ ان کے بارے میں غلط بات کر کے اپنا نام بناؤں گا، تو اللہ کہہ رہا ہے بڑے آئے قرآن میں تبدیلی کرنے والے، قرآن جیسا قرآن لانے والے۔ اللہ کہتا ہے حفاظت کرنے والا میں ہوں، حرف بھی نہیں بدل سکے۔ اسی طرح جیسے قرآن کا محافظ اللہ ہے، مصطفیٰ کے خاندان کا محافظ بھی اللہ ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں ذکر حسین گھٹے، یہ ہر سال بڑھتا ہے۔ پچھلے سال جتنی محفلیں ہوئی اس سال اس سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ جتنا ذکر پہلے ہوا اب ذکر بڑھ رہا ہے، کیوں؟ اللہ کہتا ہے محافظ میں ہوں، تم کیا کر سکتے ہو؟ اب پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، قرآن فقط بتاتا ہے، کر کے نہیں دکھاتا۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، ہم پوچھتے ہیں قرآن سے صبر کریں کیسے؟ وہ کہتا ہے میں نے بتانا ہے، کر کے حسین نے دکھانا ہے۔ صابر کون ہوتا ہے؟ کربلا میں ذرا دیکھو تو صحیح نا، حسین کو دیکھ لو، جوان علی اکبر گیا، حسین نے شکوہ نہیں کیا،
نہ علی اصغر گیا، شکوا نہیں کیا، ہاتھوں میں خون لیا، اللہ کی بارگاہ میں دیکھا، میرے مولا اگر تو مجھ سے اصغر لے کے اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، تو بندہ پوچھتا ہے، اللہ بندے پوچھتے ہیں صبر کیسے کرے؟ قرآن کہتا ہے میں تو خاموش قرآن ہوں، بولتے ہوئے قرآن دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو۔ قرآن کہتا ہے خرچ کرو، خرچ کر کے نہیں دکھاتا، خرچ کرے کیسے؟ کہتے اہل بیت کو دیکھ لو، جن سے مانگنے والا دوران نماز بھی خالی نہیں جاتا، جن سے مانگنے والا دوران جنگ بھی خالی نہیں جاتا۔ مولا علی صفین کی جنگ لڑ رہے ہیں، دشمن آ گیا حملہ کرنے آپ پر، اس نے تلوار سے حملہ کیا، مولا علی نے اس کی تلوار کا حملہ خطا کر کے پلٹ کے وار کیا، اس کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئے، ٹوٹ گئی۔ اب مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار ہے، اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب اسے پتا مرنے والا ہو، علی سامنے کھڑا ہے، جس نے تلوار ٹکڑے کر دی ہے میرا گلا چھوڑے گا؟ لیکن کھڑے کھڑے اسے خیال آیا، اس نے کہا سنا ہے اہل بیت سے مانگے تو خالی نہیں جاتے، تو اس نے کھڑے کھڑے کہہ دیا اے علی ذرا تلوار اپنی مجھے دے۔ جنگ کے دوران مولا علی نے تلوار دے دی، جب تلوار لے لی اب ہکا بکا، تو اس نے کہا دوران جنگ تلوار کون دیتا ہے اپنی؟ اے علی میں حملہ بھی کر سکتا ہوں، میں دشمن ہوں آپ کا، تلوار کیوں دے دی؟ مولا علی فرماتے ہیں پہلے دشمن تھا اب سوالی بنا کھڑا ہے، پہلے دشمن تھا اب سوالی بن گیا ہے، اور سوالی ہمارے در سے خالی نہیں جاتا۔ اگر خالی بھیج دیا تو پھر لوگ کہتے پھریں گے اہل بیت سے مانگا تھا دیا نہیں تھا، جو مانگے ملتا ہے۔ یزید نے بھی یا سر مانگا تھا یا بیعت مانگی تھی، تو در حسین سے وہ بھی خالی نہیں گیا۔ حسین نے کہا بیعت تو تیرے پلیت کے ہاتھ میں نے کرنی نہیں ہے، سر حاضر ہے، سر دے دیا، بیعت نہ کی، اس لیے فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید حتیٰ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، چاہے جس حال میں آتا ہے مانگتا ہے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خرچ کرو، کیسے کرے؟ اہل بیت کو دیکھ لو، یعنی قرآن بتاتا ہے یہ کر کے دکھاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دو پھر آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اچھا قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، جو شہید ہوتا قرآن کی آیت اس کے سر پہ کھڑی، سر کے پاس کھڑی ہو کے تسلی دیتی گھر والوں کو، نہ پریشان ہو یہ زندہ ہے، تسلی مل جاتی گھر والوں کو یہ تو زندہ ہے۔ آقا کے حیات ظاہری میں شہید ہوئے، قرآن کہتا رہا یہ زندہ ہے۔ صحابہ کرام کا دور آیا، صحابی شہید ہوئے، قرآن نے کہا یہ زندہ ہے۔ جو بھی دور آیا شہید ہوئے، قرآن کہتا رہا یہ زندہ ہے۔ تو قرآن سوچتا تو ہوگا نا باری تعالیٰ میں ہی کہتا رہوں گا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یا کبھی کوئی شہید بھی اٹھ کے کہے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اب قرآن فقط بتاتا ہے، اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں۔ اب دور گزرتا رہا، کربلا کا میدان آیا، آیت کہتی رہی شہید زندہ، لیکن کسی شہید نے اٹھ کے آ کے بتایا، بولا نہیں، کلام نہیں کیا۔ اب بات قائم تھی، حسین بھی چلے جاتے، سوال قائم رہتا، ادھر سر حسین کٹا، دھڑ کربلا میں، سر نیزے پر دمشق کے بازار میں، وہاں پر ایک شخص نے قرآن کی آیت پڑھی، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ اور دمشق میں لکھا، وہ پڑھ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو جب یہ آیت پڑھی اب سر حسین نے نیزے پہ کلام کیا، یزیدیہ اٹھائے ہوئے سر حسین کو دھڑ کربلا میں چھوڑ کے آئے، کلام کیا کہ عجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی، اصحاب کہف و رقیم کو عجیب کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا تن سے جدا ہونا، نیزے پہ چڑھنا، یہ ان سے بھی عجیب تر ہے۔ قرآن کہتا رہا شہید زندہ ہے،
حسین نے کلام کر کے بتا دیا آیت سچ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، اہل بیت کر کے دکھا دیتے۔ تو اب اس پہ جتنی آیتیں پڑھتا جاؤں، یہ قرآن کہتا جاتا ہے اور اہل بیت سے وہ پریکٹیکل ہمیں ملتا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن اور ان کا مزاج ایک ہے، اس لیے تو ساتھی بنایا۔ اب جب تک یہ دونوں جڑیں گے تب ہدایت ہے۔ اب واپس آ جائیں اس پہلی بات کی طرف، فرمایا تھا لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو سے جڑو گے۔ اب آقا کے یات ظاہری سے ایک بات بتاتا ہوں، پھر مولا علی کے دور سے، پھر کربلا میں آ جاتے ہیں۔ تینوں طرح سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا کے حیات ظاہری صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہدایت پر تب ہوگی جب اہل بیت اور قرآن دونوں سے جڑنا ہے۔ اگر صرف قرآن سے جڑے خارجی بنو گے۔ اب خارجیوں کی بات بتا دوں، بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت بانٹتے ہوئے میرے آقا کسی کو عدل کر رہے، کسی کو فضل کر رہے ہیں، یعنی کسی کو تھوڑا دے رہے، کسی کو زیادہ۔ ایک شخص بیٹھا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ عدل نہیں کر رہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، جنگ میں سارے برابر برابر شریک ہوئے تو برابر دیں، آپ عدل نہیں کریں۔ اے دل یا رسول اللہ اتق اللہ، یہ لفظ بولتا ہے اللہ سے ڈرے، عدل کریں۔ میرے آقا نے فرمایا بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں عدل اور کرے گا کون؟ آقا کا یہ فرمان سننا تھا، اسے تکلیف ہو گئی، مجھے کیوں یہ گا، اور اٹھ کے اس مجلس سے چلا گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ مجھے حکم دے، میں گستاخ کی گردن قلم کر لگا، اس نے آپ کے سامنے ایسا بولا؟ آقا بتا بھی نہیں، وقت آئے گا بتاؤں گا۔ اس ٹائم چلا گیا، کچھ وقت گزرا، آقا نے فرمایا کون ہے جو اس بندے کو قتل کر کے آئے جس نے فقط یہ بات کی تھی؟ تو ایک صحابی کو بھیجا میرے آقا نے، صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ، تلوار اٹھا کے۔ کیا دیکھا؟ وہ قیام میں کھڑا ہے اور سر جھکا کے بڑے انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اتنی انہماک سے پڑھ رہا تھا کہ صدیق اکبر جیسا صحابی تلوار لے تو گیا پر چلا نہیں سکا، واپس آ گئے۔ آقا فرماتے قتل کرائے ہو؟ عرض کیا آقا کیسے کرتا، وہ تو نماز میں تھا۔ آقا فرماتے چاہے نماز پڑھ رہا تھا قتل کرو، پڑھ نماز رہا ہے، اس میں قرآن پڑھ رہا ہے، بڑے انہماک سے پڑھ رہا ہے، اور تھی بھی نفلی نماز، چونکہ فرض نماز کا ٹائم ہوتا تھا بھی پڑھتے، صحابہ پڑھ رہے ہوتے، وہ نفل بڑے پڑھتا تھا، نفلی نمازیں۔ اب بڑا قیام میں کھڑا ہے، آقا نے اگلا صحابی بھی عمر بن خطاب، آپ کے تلوار اٹھے کے ادھر پہنچے تو رکوع میں ہے، بڑا لمبا رکوع، آپ بھی واپس آ گئے، آقا وہ تو رکوع میں، میں کیسے قتل کروں، نماز پڑھ رہا ہے۔ تیسرا صحابی بھیجا، وہ سجدے میں تھا، واپس آ گئے، آقا فرماتے سجدہ ہو یا رکوع ہو میرا حکم ہے قتل کرو۔ اتنے بڑے بڑے صحابی جا رہے ہیں اور ان سے ہو نہیں پا رہا کام، یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ نماز میں کیسے قتل کریں، آقا فرما رہے ہیں قتل کرو۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنا یہ ہدایت کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز تو پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ سے منہ موڑے کھڑا تھا، اہل بیت میں منہ موڑے کھڑا، اہل بیت سب سے پہلے بیت میں تو آقا ہے نا، پھر آقا کے گھر والے ہیں۔ اب آقا سے منہ موڑا، نماز پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ مولا علی سے فرمایا اے علی آپ جاؤ، آپ قتل کر کے آؤ۔ مولا علی گئے تو وہ نماز پڑھ کے جا چکا تھا۔ اب بابا سے عرض کیا آقا ہوتا تو میں قتل کر کے آتا، لیکن بچ گیا ہے، چلا گیا تھا۔ آقا فرماتے اے علی یاد رکھ لو یہ تیری تلوار سے ہی قتل ہوگا، اسے قتل تو نے کرنا ہے۔ نہروان کے مقام پہ خوارج سے جنگ ہوئی، مولا علی کی تلوار سے یہ قتل ہوا تھا، اور مولا علی کے پاس صحابہ کرام کو بھیجا تھا خوارج کے خلاف، وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مولا علی بھی دین سے خارج ہے معاذ اللہ، ان کی بھی حکومت نہیں، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ جب یہ نعرے لگائے تو مولا علی نے فرمایا کہ ان کو پہلے ہدایت کی، سمجھایا، نہیں سمجھے اب جنگ کرو، قتل کرو ان کو۔ صحابی گئے تلواریں اٹھا کے، آمنا سامنا ہوا، یہ تلوار اٹھا کے مارنے لگے، وہ قرآن پڑھنے لگے، اور اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ صحابی تلوار لے کے مار نہیں سکے، قتل نہیں کر سکے، کہ قرآن پڑھتے بندے کو کیسے قتل کریں۔ واپس آ گئے، مولا علی فرماتے قتل کرائے ہو؟ کہنے لگے اے امیر المومنین وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیسے قتل کریں؟ قتل کرو ان کو، قرآن ان کے گلے سے نیچے جائے نہیں رہا، ان کے گلے تک ہے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، علی سے لڑ رہا ہے،
اور آقا نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت سے جڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ قرآن سے تو جڑے ہوئے ہیں, اہل بیت سے منہ موڑے کھڑے ہیں. تو قرآن پڑھ کے بھی دین سے خارج, قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو گئے. اب دور آیا 61 ہجری, کربلا کا میدان ہے. کربلا میں امام علی مقام نے 10 دن گزارے اور آج آخری دن تھا 10 محرم الحرام. جب بھی نماز کا ٹائم آتا تھا اذان یزیدی بھی دیتے تھے, اذان حسین کے خیموں سے بھی آتی تھی, دونوں طرف اذان ہوتی تھی, جماعت بھی ہوتی تھی. یزیدی بھی با جماعت پڑھتے تھے, حسین کے پیچھے بھی سارے اہل بیت نماز پڑھ رہے, قرآن بھی پڑھتے تھے یزیدی, کلمہ بھی پڑھتے تھے, داڑیاں بھی تھی, پگڑی بھی تھی, وضاقتہ بھی اچھی تھی, روزے بھی رکھتے تھے, حاجی بھی تھے, سارا کچھ تھا, لیکن حسین کے خلاف کھڑے تھے. ان کے من میں حسین نہیں تھا. جب حسین سے دور ہوئے گمراہ ہو گئے, کیونکہ آقا نے بتایا تھا جب تک ان دو سے جڑو گے تب تک گمراہی سے بچے رہو گے. تو حکم دیا امام المقام نے قتل کرو ان کو. لڑائی ہوئی اور آج لوگ یزیدیوں کی نماز, ان کا روزہ, ان کی نیکی, ان کا پڑھا ہوا قرآن لے کے بیٹھے ہیں. وہ جو قرآن پڑھتے تھے وہ تو کلمہ پڑھتے تھے, وہ تو مسلمان تھے. اب کلمہ پڑھنا یہ ہدایت کی نشانی نہیں ہے, فقط نماز پڑھنا ہدایت کی نشانی نہیں ہے. آقا نے یہ بات پہلے سمجھائی تھی. اگر دیکھنا ہو ہدایت پر ہے یا گمراہ ہے, دو چیزیں دیکھنا, قرآن بھی اور مصطفیٰ کی اہل بیت بھی. تو فیصلہ تو آقا نے پہلے کر دیا تھا. اور اس پر ایک حدیث پاک کوٹ کر دوں چونکہ بات بڑی خاص ہے. ہم حاکم المستدرک میں حدیث پاک کو لائے ہیں. یہ تو کربلا میں پڑھے گی نماز ہے, کربلا میں پڑھا گیا قرآن ہے, کربلا میں پڑھی گئی کوئی تسبیح ہے. اگر ایک بندہ, میرے آقا فرماتے ہیں امام حاکم المستدرک میں حدیث بیان کر کے حکم اس کا لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام. ایک بندہ بیٹھا ہوا کعبے کے سامنے, ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے, وہ بستر وہیں پہ کعبے کے سامنے, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں بیٹھا ہے, نماز وہیں پڑھتا ہے, صلی وصام, روزہ وہیں رکھتا ہے, اعتکاف وہیں بیٹھتا ہے, پہلی صف میں نماز بیت اللہ کے سامنے پڑھتا ہے, حجر اسود کے بوسے لیتا ہے, طواف کرتا ہے جب جی چاہتا ہے, بیٹھا اسے روکنے والا نہیں. ایمان سے بتا اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ جو بستر اس کا وہاں پہ لگا ہوا ہے, وضو کیا واپس آ گیا, وہیں بیٹھا ہوا ہے. لیکن فرمایا ثم مات, مرتا موت بھی اسے کعبے کے سامنے آتی ہے, نماز میں ہے یا روزے میں ہے یا نیکی کرتے ہوئے موت آ گئی. فرمایا اس حال میں مرا وہو مبغض لآل محمد, اس حال میں مرا کہ آل مصطفیٰ کا بغض رکھتا تھا, بیٹھا کعبے کے سامنے تھا. ہوگا کیا اس کے ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی؟ آقا نے کیا فرمایا؟ اگر بغض آل محمد دل میں تھا اور کعبے کے سامنے رہا, ڈیرا وہیں پہ رہا, عمل وہاں کیا, آقا فرماتے ہیں داخل النار, وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. کعبے میں پڑھی ہوئی نماز, کعبے کے سامنے پڑھا ہوا قرآن, غلاف کعبہ, حجر اسود کے بوسے, طواف, حج اور عمرے, کوئی بھی شے اسے دوزخ سے نہیں بچا سکی. کیوں؟ اس کے دل میں آل محمد کا بغض تھا. تو جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو وہ کعبے کی پڑھی کی نماز سے نہیں بچا سکتی, تو کربلا میں پڑھی کی نماز کیسے بچا سکتی ہے؟ کہاں بچ سکتی ہے؟ اس لیے آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں وہاں اگر کسی نے نماز پڑھی یا پڑھائی, قرآن پڑھا یا پڑھایا, جو کچھ بھی کرے, اگر فقط بغض ہو تو کوئی نماز کام نہیں آتی, سیدھا دوزخ میں جاتا ہے. وہاں فقط بغض نہیں تھا, وہاں تو تلوار اٹھا کے حسین کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہاں تو تلوار اٹھا کے ظلم کر رہے ہیں, تلوار اٹھا کر شہزادوں کو قتل کر رہے ہیں, امام علی مقام کو معاذ اللہ قتل کر رہے ہیں. اگر اب بھی کوئی کہے ان کے نماز روزے کی بات کرے, 1000 بار کرو, لیکن میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے اپنے کلام میں فیصلہ کر دیا ہے, ایسے بندے کی نہ نماز, نہ قرآن, نہ ذکر, نہ صدقہ, کسی کام کی نہیں. اس لیے کہ جو در اہل بیت کا در کا منگتا نہیں ہے, اللہ کو اس کا کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے. یہ ہدایت کا پیمانہ ہے. اب اس حوالے سے
آخری ایک دو بات جو دوستوں نے حکم بھی دیا کہ امام علیہ مقام کربلا تشریف لے آئے تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، پیغام کیا تھا، کیوں گھر چھوڑا، کیوں مکہ چھوڑا، کیوں مدینہ چھوڑا، کربلا کیوں آئے؟ تو کیوں کا جواب میں اسی خطبہ سے دے دیتا ہوں جو خطبہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا۔ جب آپ جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کے تو خطبہ دیا، اصحاب کو بتایا میں کیوں جا رہا ہوں، مکہ چھوڑا، حج چھوڑا، خطبہ دیا، بتایا میں کیوں جا رہا ہوں۔ اب جہاں آگے پڑاؤ ڈالتے تھے لوگ جمع ہوتے، اب خطبہ دیتے تھے۔ یہ خطبہ آپ کا تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے، تاریخ تبری کے اندر بھی ہے، الکامل فی تاریخ میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، جڑی معتبر جو کتابیں ہیں۔ آپ خود بتاتے ہیں میں کیوں مکہ چھوڑا ہے، مدینہ کیوں چھوڑا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اس پر جواب نہیں ہو سکتا کہ امام علی مقام کیوں جا رہے ہیں، مقصد کیا تھا۔ آپ کی زبان سے وہ مقصد میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، افرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ اس کے پیچھے فرمایا میرے سامنے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، ایک ان کا فرمان ہے۔ وہ فرمان مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ کہتے میرے آقا نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا، اگر تم میں سے کوئی بندہ، آقا نے فرمایا تھا، کسی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے جو جائر ہو، ظالم بادشاہ ہو، کرتا کیا ہو؟ چار باتیں بتائیں۔ کیا کرتا ہو ظالم بادشاہ؟ مستحیلا لحرم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ بادشاہ حلال کر رہا ہو۔ ناقصا لعہد اللہ، اللہ کہہ دو پیمان کو وہ بادشاہ توڑ رہا ہو۔ مخالفا لسنت رسول اللہ، اور وہ بادشاہ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو۔ چوتھا کام کیا کرتے ہوئے بادشاہ؟ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں لوگوں کو اپنی رعایا کو سپورٹ کرتا ہو، یعنی برائی کے اڈے پہ حکومت کی مہر لگا دی کہ اب موج کرو، پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بادشاہ چار یہ کام کرتا ہو اور تم اس بادشاہ کا زمانہ پاؤ، آقا نے فرمایا، مولا حسین فرماتے ہیں کیا کرنا ہے؟ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اگر ایسے بادشاہ کا زمانہ پایا اور پھر تم نے اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اس بادشاہ کا راستہ نہ روکا، گھر میں بیٹھے رہے، کیا ہوگا پھر؟ مولا حسین فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، پھر اللہ کو قیامت کے دن یہ حق حاصل ہے، اللہ اس مسلمان کا حشر بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ کرے جو بادشاہ کا زمانہ تو پایا تھا پر چپ کر کے گھر بیٹھا رہا، اس کا راستہ نہیں روکا۔ جو قوم ظلم ہوتا دیکھے وہ بھی مسلمان، جائر بادشاہ کو دیکھے تخت میں بیٹھا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، بدی کو سپورٹ کر رہا ہے، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ کہہ دو پیمان کو توڑ رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں پھر حسینیت یہ ہے کہ اٹھ کر اپنی زبان سے بھی راستہ روکو اور اپنے عمل سے بھی راستہ روکو۔ جو ایسا کرتا ہے وہ حسینی ہے، جو چپ کر کے گھر بیٹھا رہے وہ حسینی فکر کا حامل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جا رہا ہوں، میں نے ایسا بادشاہ دیکھ لیا جو تخت پہ بیٹھ چکا ہے، یہ حرام کو حلال کرے گا، حلال کو حرام کرے گا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، کرے گا، اور بدی کو عام کرے گا۔ اس لیے حسین ایسے بادشاہ کا زمانہ پا کر کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں اپنی زبان سے بھی روکوں گا اسے، اور کربلا جا کر اپنے عمل اور کردار سے بھی روکوں گا۔ اب آپ خود بتا رہے میں کیوں جا رہا ہوں، کوئی اور وجہ نہیں تھی، جب دیکھا حدود اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت رسول کو بدلا جا رہا ہے، نظام مصطفیٰ پہ حرف آ رہا ہے، تو حسین نے کہا حسین کبھی بھی گھر نہیں بیٹھے گا۔ مولا حسین نے یہ میرے نانا کا فرمان ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے ساتھ بندے تھوڑے نکلیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ پہلا موقع ہے
یہ پہلا بادشاہ ہے، پہلا کبھی ایسا موقع آیا نہیں ہے. لوگوں کو سمجھنے میں دیر لگے گی تو لوگوں کو بھی اگر دیر لگے اور مجھے بھی دیر لگے تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میں اس وقت سب سے بڑھ کے حق رکھ، انا حق من غیری، میرا فرض سب سے بڑھ کے ہے. کیوں؟ اس وقت دھرتی پر سوائے میرے حسین کوئی نہیں ہے. اس وقت دھرتی پر سوائے میرے 5 تن میں اور کوئی نہیں ہے. سوائے میرے فاطمہ کا دودھ پینے والا اور کوئی نہیں ہے. سوائے میرے مصطفیٰ کے کندھے پہ سواری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. سوائے میرے جس کے رگوں میں علی شیر خدا کا خون ہو اور کوئی نہیں ہے. حق میرا زیادہ ہے سب سے، تو نمبر بھی میرا پہلا ہوگا. میں جا رہا ہوں، ابھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی، کم نکلیں گے، لیکن وقت آئے گا سب کوئی کہیں گے حسین ٹھیک کہتے تھے. اور وہی ہوا. آپ چلے، قربانی دی، سب کچھ لٹا دیا. 3 سال ابھی نہیں گزرے تھے آپ کی شہادت کو کہ مدینے کے لوگوں نے اس کی بیعت توڑی. حضرت حنظلہ عبداللہ بن حنظلہ بن غسیل روایت کرتے ہیں، اور الصواعق المورقہ میں امام ابن حجر حیثمی مکی کہتے ہیں، اس کو روایت کر رہے ہیں. مدینے کے لوگوں نے اس کی بیعت توڑی 3 سال جا کے. کیوں توڑی؟ وہ اپنی وجہ خود کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم شاید کبھی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھاتے، نہ نکلتے، بیعت نہ توڑتے. توڑی کیوں ہے؟ کہ واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء. کہتے ہیں یزید کی بدکاریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں ڈر پیدا ہو گیا اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں اللہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نہ برسا دے. یہ مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں. کرتا کیا ہے یزید؟ خود یہ مدینے کے لوگ گواہی دے رہے ہیں. ان کان رجلا ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ. یہ ایسا بندہ ہے، مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں بیعت توڑی اس کی، کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی ماؤں سے نکاح کرتا ہے اور پھر بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے، بہنوں سے نکاح کرتا ہے، جائز قرار دیتا ہے، اور پھر شراب پانی کی طرح پیتا ہے، نماز بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ مدینے کے لوگوں نے اس کی کرتوت بتائے، کردار بتایا. جو مدینے کے لوگوں کو 3 سال بعد نظر آیا وہ امام حسین کو پہلے نظر آیا. کیونکہ جو امام وقت ہوتا ہے وہ پہلے بتاتا ہے یہ اگلے 5 سال یہ کرے گا. یہ امام وقت پہلے بتاتا ہے، وہ پہلے بتاتا ہے یہ کریں گے. کیوں؟ کہ ان کی فطرت میں. اب اگر آپ دودھ کا رکھوالا بلا بٹھا دیں اور کہیں یہ حفاظت کرے گا تو پھر خیالی ایک پلاؤ ہو سکتا ہے. کبھی بلا دودھ کی حفاظت نہیں کیا کرتا. تو امام حسین آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ یزید ہے، اس کا بچپن سامنے ہے، جوانی اس کے سامنے ہے، کیا کرتا رہا، کہاں زندگی گزاری اس نے، یہ سارا سامنے تھا. جب یہ پلید بیٹھے گا تو کام بھی پلیتوں والے کرے گا. اس نے فرمایا میں اس پلید کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا. باہر آئے آپ نے، اور آپ نے آ کے جان تو دے دی لیکن دین مصطفیٰ کی اقامت کے لیے دین مصطفیٰ کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. اور پھر جب آپ جا رہے تھے نا میدان کربلا میں تو سیدہ زینب علیہ السلام کو بلایا، کہا میری بہن میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میری شہادت ہو جائے گی، لیکن دین مصطفیٰ کا جھنڈا گرنے نہ دینا، استقامت کے ساتھ چلنا کہ دین مصطفیٰ کی آبیاری اب تیرے ہاتھ میں ہے. سیدہ زینب کو آپ نے وصیت فرمائی اور روانہ ہوئے اور جان آفرین کے سپرد کی امام علی مقام نے. اور پھر جب شام ہو گئی، رات گزر گئی، اگلے دن بقیہ جو قافلہ تھا خیموں کو آگ لگ چکی تھی، کھلے آسمان تلے مصطفیٰ کی شہزادیوں نے رات گزاری تھی جو گزشتہ رات. یہ آج رات جو آئے گی، آج رات، یہ آج کی رات ظہر کے بعد شہادتیں ہو گئیں. اور پھر امام علی مقام نے پہلے بتایا تھا میری بہن آپ کو قیدی بنایا جائے گا اور آپ کے خیموں کو آگ لگائی جائے گی، لیکن استقامت کے ساتھ رہنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. اور شام ہو گئی، وہ رات خیمے آگ لگ چکی، کھلے آسمان تلے شہزادیوں نے رات گزاری. اور سیدہ سکینہ علیہ السلام
امام حسین علیہ السلام کو رات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا کے میدان میں جاتی ہیں اور بابا بابا کی آواز لگاتی ہیں. پھر انہیں امام علیہ مقام کا جو دھڑ مبارک تھا وہ ایک جگہ پہ ملا تو جا کے اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں. وہ سیدہ زینب علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے سکینہ سکینہ کی آواز لگاتی ہیں, کہیں جواب نہیں آتا. تو میدان کربلا میں شہداء کے اندر جب جا کے دیکھتی ہیں تو وہاں پہ سیدہ سکینہ امام علیہ مقام کے سینے پہ لیٹی ہوئی مل جاتی ہے. وہ کہتی ہیں بابا جان مجھے چھوڑ کے مت جائیں, میں آپ کے سینے پہ لیٹا کرتی ہوں, آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو سیدہ زینب اٹھا کے سینے سے لگاتی ہیں, تسلی دیتی ہیں, اور رات ساری بغیر خیموں کے گزرتی ہے آسمان کے نیچے. اور صبح جب یہ لٹا ہوا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے ابن زیاد کی طرف, تو جب گزرتی نا سیدہ زینب علیہ السلام ان کٹے ہوئے لاشوں سے, اعضاء بکھرے پڑے ہیں, اوپر گھوڑے دوڑ گئے, تو آپ مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں یا محمد, اے ہمارے نانا جان ذرا منظر دیکھیں, آج آپ کی امت نے آپ کے شہزادہ حسین کا اور آپ کے خاندان کا کیا اشر کیا ہے. مٹی ہے, ہر طرف گرد ہے, اور کٹے ہوئے یہ جسم کے اعضاء ہیں, اور یہ حسین ہے جس نے خون کا لباس پہنا ہوا ہے, اور یہ حسین جس کا چہرہ آپ چوما کرتے تھے, جس کی گردن پہ بوسے دیا کرتے تھے, آج آپ کی امت نے اس کو تن سے جدا کر دیا. جب یہ آپ نے دعائی دی تو مورخین نے لکھا, امام تب تاریخ تبری میں آیا, البدایہ والنہایہ میں کہتے کہ دشمن بھی یہ منظر دیکھ کر تاب نہ لا سکے, وہ بھی رو رہے تھے, لیکن رونا کس کام کا تھا ان کا. تو یہ تکلیف آئی, سیدہ زینب علیہ السلام آگے چلی, دربار کوفہ میں پہنچی. ابن زیاد اور ایک شخص جس کا نام خولی تھا, خولی, وہ امام علیہ مقام کا سر انور لے کے پہلے گیا, قافلہ بعد میں آیا. چونکہ ابن زیاد نے کہا تھا جو حسین کا سر کاٹ کے لائے گا میں اس کو انعام دوں گا. یہ سر حسین اس نے کاٹا بدبخت نے, اور سر حسین لے کے یہ پہلے چلا گیا کوفہ. اس کی رہائش وہیں پہ تھی, کوفے کا تھا. جب وہاں پہنچا تو شام ہو چکی تھی اور دروازہ قصر سلطانی کا بند ہو چکا تھا, بادشاہ کا دروازہ محل کا بند ہو چکا تھا ابن زیاد کا. جس نے کہا چلے صبح دربار کھلے گا تو پھر سر حسین پیش کر کے انعام لوں گا. تو یہ سر حسین کی شکل میں سر حسین پہ آ کے جمع ہو رہا ہے. تو یہ کہتی ہے میں نے دیکھا پھر نورانی پرندے آئے جو سر حسین کے ارد گرد طواف کر رہے تھے. ساری رات بیٹھی رہی, سر حسین کی تعظیم کی. صبح ہوئی, اللہ نے اس خاتون کو بھی ادھر صبح کا سورج نکلا, ادھر اس کے ایمان کا سورج طلوع ہو گیا, سر حسین کا ادب کرنے سے اور یہ خیال کرنے سے. تو جس نے سر حسین کی تعظیم کی وہ بھی ایمان کو پا گئے. تو آج کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو حسین کو چھوڑ کر معاذ اللہ دین سے اخراج کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے آج تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی, آپ نے امت کو اس نقطے کی طرف پھر توجہ دلائی ہے. ایک وقت تھا جب اہل بیت کی بات کرتے ہوئے لوگ ڈر جاتے تھے, لوگ خیال کرتے تھے کوئی ہمیں دوسرا مسلک کا بندہ اس کا نام نہ لے لی ہمارے اوپر. لیکن آپ نے وہ کام کر دیا اس صدی میں, اتنا لکھ دیا اہل بیت پر, اتنا بیان کر دیا کہ اب کسی کی جرت نہیں کی کہ اہل بیت کی بات کیے بغیر کوئی رہ سکے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی عظمت, ان کی مودت کو ہر گھر میں پہنچایا جائے تاکہ ہدایت اور جو آقا کی طرف سے جو پیمانہ ہے ہدایت کا وہ ہر گھر تک پہنچے, ہر بندہ ہدایت کی راہ پہ قائم رہے.